ने पहले दिन से डिक्टेटर्स के नाक में दम किया और उनको इनकलाब कौन दिखाएगी? बर्गर क्लास। सुभान अल्लाह। जो लोग मुशर्रफ के बगलों में बैठे हैं वो आज चाहते हैं कि मुशर्रफ को सरेआम फांसी दी जाए। तो मैं इस चीज़ पे हैरान होती हूँ कि एक बंदे के ऊपर कोई जवाल आना मुल्क की काया नहीं पलटती है। दहशतगर्दी खराब चीज़ है। ये कोई मजहब में आपको कोई जन्नत या दोज़ख की बातें नहीं है। गुड तालिबान और बैड तालिबान की बार बार रट को बंद। जी नाजरीन, ज़िक्र ज़ैक के एक नए प्रोग्राम में चौधरी जावेद हाज़िर खिदमत है और आज मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि आखिर आप अपने वजूद में नस्ब 5000 TNT के दिल और दिमाग में कहाँ तक सफ़र कर सकते हैं। नाजरीन, दुनिया में जुर्रतमंद शख्सियात की कमी नहीं है, लेकिन सब के नाम लेने में आपकी ज़बान और आपका टाइम और आपकी जगह की मजबूरी हायल हो जाती है। लिहाजा जुर्रत के नुमाइंदा इस्तारों से काम चलाना पड़ता है, जैसे मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भुट्टो, जैसे बेनज़ीर भुट्टो, जैसे मलाला यूसुफ़ज़ई और जैसे आसमा जहांगीर। लेकिन एक फ़र्क है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आमरों को ललकारा, मलाला यूसुफ़ज़ई ने बहादुरी के भेस में छुपी बुज़दिली की आंखों में आंखें डाली। मगर वो कौन सा इदारा है, मगर वो कौन सा ज़िले इलाही है, या वो कौन सी जहनीत है जो इंसान दुश्मन हो और जिसको आसमा जहांगीर ने चैलेंज ना किया हो। और आसमा जहांगीर कोई 1-2 दिन या 1-2 साल में जुर्रत का इस्तारा नहीं बनी थी। उनके इस कद में उनके बाप का कद भी शामिल था, जो 1971 में जेल जाने से पहले माल रोड पर एक प्ले कार्ड लेकर तन्हा खड़ा हुआ था और उस प्ले कार्ड पे लिखा हुआ था, मशरक़ी पाकिस्तान में आर्मी एक्शन नामंजूर। आसमा जिलानी केस का तो आप सबको इल्म ही होगा, और जो हमारे वकला है वो तो तकरीबन सारे ही इस केस को जानते हैं। ये केस जेल में बंद मलक ग़ुलाम जिलानी की 18 साला गैर वकील और ना तजर्बेकार बेटी ने एक डिक्टेटर याह्या खान के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में दायर किया था। और हमारे इंसाफ बाबा ने इस केस पर याह्या खान को तब गासिब करार दिया जब उनको ये इत्मीनान हो गया कि वो माज़ूल हो चुका है और अब दोबारा वापस नहीं आएगा। अगर आसमा 1981 की MRD तहरीक के दौर में घर में नज़र बंद ना होती, जब उन्हें वकील बने हुए महज 3 साल हुए थे, और अगर वो अपनी रिहाई के चंद बाद दोबारा गिरफ़्तार हो के कोट लखपत जेल में बनी फ़ौजी अदालत के सामने हथियार डाल देती, अगर शरई कवानीन को बतौर ढाल इस्तेमाल करने वाले एक फ़ौजी आमिर के ख़िलाफ़ माल रोड पर ख़वातीन के पहले एहतजाजी जलसे में पुलिस के डंडे ना खाती, और अगर मार्शलाई मजलिस शूरा जिसमें उन पर तौहीन मज़हब और गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए थे, उसमें वो सुरखरू ना होती, और अगर वो पाकिस्तान के पहले इंसानी हकूक़ के कमीशन की बानी ना होती, अदलिया बहाली तहरीक में पीछे पीछे चलते हुए अलामती हिस्सा लेती, तो आज आसमा को कौन जानता। नाज़रीन, खाम खां मुतनाज़ा होना अच्छी बात नहीं होती, मगर असूलों की लाज रखते हुए मुतनाज़ा होना फ़िक्री बोनों के दरमियान कद आवर होने की निशानी भी हुआ करता है। और इस स्केल पर आसमा का कद आप कहाँ देखते हैं, इसका जवाब आपके कद का भी तयन करेगा। नाज़रीन, आसमा की एक अजीब आदत थी। बकौल शायर, सब पर जिस केस ने गिरानी की उसको ये नातमा उठा लाया। वो केस उठा के लाती थी जो नातमा का होता था, जिसको कोई केस को हाथ नहीं लगाता था। जिस जंग ग्रुप के इंसार अब्बासी ने आसमा जहांगीर को पाकिस्तान और मुल्क दुश्मन लिखा, और जब जंग ग्रुप के ख़िलाफ़ केसेस बने तो अपने ख़िलाफ़ इल्ज़ामात का दिफा के लिए उन्होंने आसमा जहांगीर को वकील बनाया। और एक आई विटनेस ने आसमा जहांगीर से पूछा कि मोहतरमा, ये जंग ग्रुप और जियो चैनल्स और जंग अखबार तो आज तक आपको गद्दार और पाकिस्तान दुश्मन साबित करते रहे हैं, और आज आप इनका दिफा कर रही हैं। तो मोहतरमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, मैं किसी इदारे का दिफा नहीं कर रही हूँ, मैं इजहार राय की आज़ादी की जंग लड़ रही हूँ।
اسی دوران ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور جنگ گروپ سے ہی وہ وابستہ بھی ہیں جناب مظہر عباس صاحب. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنا ساتھ ان کا گزارا ہے, آپ نے یہ MRD کی تحریک ہو, چاہے پرویز مشرف کی میڈیا پر قدغن جو لگائی گئی تھی اس سلسلے میں جو آپ نے تحریکیں چلائیں, تو آسمہ جہانگیر کے آپ ساتھ ہی رہے, تو آپ نے ان کو کیسا پایا؟ آسمہ جہانگیر, میں تو ان کی جدوجہد کا ساتھی رہا ہوں. جنرل مشرف کے خلاف جب میڈیا پہ پابندی لگی تھی ہم نے جدوجہد کی تھی, لائرز موومنٹ میں ہم نے ساتھ جدوجہد کی تھی. آسمہ جہانگیر اکثر مجھ سے نثار عثمانی صاحب کا ہمیشہ, جن کو وہ اپنا استاد مانتی تھیں, جو صحافی برادری کے رہنما تھے, ان کا ایک کوٹ ہمیشہ وہ بتاتی تھیں کہ عثمانی صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ سچ وہ ہے جو وقت پر بولا جائے. جی. اور وہ انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو فالو کیا. اور یہی دیکھیے, آسمہ جہانگیر اس ملک میں اگر نظریہ ضرورت ختم ہوا ہے تو وہ سپریم کورٹ نے نہیں ختم کیا ہے, اس کو آسمہ جہانگیر کی وہ پٹیشن جو ہے اس نے بنیاد پرووائڈ کی تھی کہ جس پہ نظریہ ضرورت ختم ہوا ہے. اور آج میرا خیال ہے کہ وہ تمام طبقات, وہ تمام محروم طبقات آج یتیم ہو گئے کہ جن کے لیے آسمہ نے اپنی آسمہ ان کی آواز بنی. میرا خیال ہے آسمہ جہانگیر بہت اس پوری لاٹ میں کچھ 2-3 ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے میری زندگی میں مجھے بہت متاثر کیا. ان میں حبیب جالب ہیں, ان میں نثار عثمانی ہیں, اس میں آسمہ جہانگیر ہیں. اور ناظرین, جس الطاف حسین کی MQM نے محترمہ آسمہ جہانگیر کو ایک متعصب عورت قرار دیا, اسی الطاف حسین کی تقریر پر پیمرا کی پابندی کو اسی آسمہ جہانگیر نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. توہین مذہب کے جس کیس کے دفاع سے وکیلوں کے پر جلنے لگتے تھے, محترمہ اسی کیس کو اپنی چمٹی سے اٹھا کر لے آتی ہوتی تھی. جبری مشقت کے مارے ہوئے ہوں, ریپ کی قیامت سے گزری ہوئی ہوں خواتین ہوں, غائب افراد کے وارث ہوں, یا عدالتی نظام کے ڈسے ہوئے, یا پھر چاروں طرف سے مار کھاتی مذہبی اقلیتیں ہوں, یعنی جس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا وہ محترمہ آسمہ جہانگیر کا پتہ پوچھتا تھا. میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ہزارہ کمیونٹی کی ایک ایڈوکیٹ وکیل. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آسمہ جہانگیر کی موت نے ان پر وہ کیسا محسوس کر رہی ہیں ان کے چلے جانے سے؟ تو جب ہزارہ جینوسائیڈ یا پرسیکیوشن شروع ہوئی, شیعہ کلنگ جو اوور آل ملک میں تھا, تو اس کے خلاف جو ہے وہ بےحد اوپن اسٹینڈ لے کے بات کرتی تھی ہر فورم پر. ان کا بلوچوں پہ بہت سیریس اسٹینڈ تھا, وہ بات کرتی تھی ان کے حقوق کے لیے. تو ایز ہزارہ ٹرائب کے خاتون کی میں تو مقروض ہوں, تو شاید ہم وائس لیس ہو گئے آج آسمہ جیسے خاتون کو کے. ناظرین, جب 2010 میں محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ سپریم کورٹ بار کی صدارت کا الیکشن لڑنے لگی, یا پھر 2013 کے نگران وزیر اعظم کے امیدواروں میں ان کا نام خام خواہ ایک افواہ کے طور پر شامل کر دیا گیا, تو جس کو کچھ نہ سوجا اس نے انہیں قادیانی ہونے کی ایک اعزازی ڈگری ضرور دے دی. یہاں تک کہ عمران خان نے اپنے جلسوں میں کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسانی حقوق کی اس تنظیم کے کن کن ممالک سے فنڈ آتے ہیں. آج اگر اقوام متحدہ سے لے کر لاہور تک بہت سے لوگ افسردہ ہیں, تو بہت سے آڑتی ذل الہی اور ادارے سکھ کا سانس بھی لے رہے ہیں. میرے خیال میں کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں اس پاکستان میں رہتا ہوں جس میں آسمہ جہانگیر اپنی شرطوں پہ زندہ رہیں اور ڈٹ کے رہیں؟ اور میں ان جو میرے فیس بک پہ میرے دوست ہیں, بڑے محترم ہیں, جو وہ اپنے ویوز دیتے ہیں اور آسمہ جہانگیر کو ایک قادیانی, ایک جہنمی یا ایک دوزخی اور ایک مختلف گالیاں دیتے ہیں, تو ان سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جنتی اور دوزخی ہونے کا فیصلہ کرنے کا, یہ جو فیصلے کا اختیار ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے, وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. کون جنتی ہے کون جہنمی ہے اس کا فیصلہ ہم ہرگز نہیں کرتے. دوسری بات, آسمہ جہانگیر ایک اپروچ ہے, ایک آئیڈیالوجی ہے, ایک فلسفہ ہے, اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ چلے بھی جائیں, جیسے بھٹو صاحب چلے گئے مگر ان کی آئیڈیالوجی
زندہ ہے۔ ایسے ہی اگر ہم یہ سوچتے ہیں ہم کسی بھی شخص کو اس کی ذاتی پرسنل لائف کو لے کے ہم اس میں اپنے کمنٹس ایسے دیں جس میں گالم گلوچ ہو، جس میں حد تک عزت ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آسمہ جہانگیر نے اس ملک کے مجبور، اب مجھے آپ یہ ایک بات بتائیں کہ اس ملک میں کون وہ شخص ہوگا جس کو یہ 3 تھریٹس ہوں؟ نمبر 1 آپ کی جان جا سکتی ہے، نمبر 2 آپ کا کیریئر تباہ ہو سکتا ہے، نمبر 3 لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، اور اس کے باوجود وہ نہتی خاتون کہیں کہ میں ان تینوں کی پرواہ کیے بغیر یہ کیس ضرور لڑوں گی، میں سپریم کورٹ میں ضرور جاؤں گی۔ لیکن آسمہ جہانگیر نے ان تینوں تھریٹس کے باوجود اپنے موقف سے وہ پیچھے نہیں ہٹی، وہ اپنے اصولوں پہ زندہ رہی جب تک رہی، اور آج ان کا جنازہ ہے اور میں ان کے جنازے میں شرکت نہیں کروں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مردوں کے جنازے پڑھنے کا عادی ہوں، زندوں کے نہیں، کیونکہ آسمہ جہانگیر جیسے لوگ مرتے نہیں ہیں، ان کی آئیڈیالوجی، ان کے نظریات، ان کا فلسفہ پیچھے رہتا ہے، روشن رہتا ہے، اس میں اور لوگ شامل ہوتے ہیں جو اس شمع کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، اور میں پھر دوبارہ سے اپنے ان فیس بک کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی احتیاط کا دامن مت چھوڑیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔